محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت، شرعی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ سے ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا سانحہ جڑا ہوا ہے۔ جس کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے تاکہ حق سامنے آ جائے اور باطل کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی چھٹ جائے۔ قرآن ہمیں ایک نقطہ بتاتا ہے، کسی بھی واقعے کو، کوئی بھی اسٹوری انسان بیان کرے تو حق کے ساتھ بیان کرے۔ یہ اسلوب ہمیں قرآن نے دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیے۔ غور کریے، ایک نبی کیا واقعہ کو ناحق بیان کریں گے؟ اللہ کیوں حکم دے رہا ہے کہ آپ واقعے کو حق کے ساتھ بیان کیجیے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف، نقطے کو یاد رکھیے کہ جو بھی واقعہ ہم بیان کریں اس کے اندر حق ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جہاں یہود کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ تو ہمیں واقعہ کو حق کے ساتھ بیان کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے، خلافت کے تعلق سے کچھ باتیں، بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کتاب الفتن کی ایک روایت آپ سامنے رکھیں۔ النبی سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوۃ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء او ملکہ من یشاء، رواه الترمذی فی کتاب الفتن۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الفتن کے اندر لاتے ہیں، جہاں فتنوں کے تعلق سے حدیث ہے، چیپٹر ہے، وہاں اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ لاتے ہیں۔ یہی روایت ابو داؤد کتاب السنہ کے اندر بھی ہے۔ حضرت سفینہ کہتی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوہ، نبوی خلافت، نبوی طریقے پر جو خلافت چلے گی
جو خلافت ہوگی 30 سنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 30 سال رہے گی، 30 سال چلے گی. ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ جسے چاہے گا بادشاہ بنائے گا، ملک عطا کرے گا. اور ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے گا بادشاہت دے گا. دوسری روایت کے الفاظ ہے او ملکن عضودا، اس کے بعد خلافت نہیں ملوکیت ہوگی. یہ حدیث پاک حضرت سفینہ بیان کرتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سفینہ نے کہا اے بچے یاد رکھ لو کتنے سال کس نے خلافت کی، اس کو یاد رکھ لو اچھی طریقے سے. حضرت ابو بکر کے 2 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال. کتنے ہو گئے؟ 30 سال. 30 سال نبوی منہج پہ، نبوی طریقے پر خلافت رہے گی. یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 6 ماہ خلافت کی. خلافت سے دستبردار ہو گئے. ان کے جو فوجی دستہ تھے، ایک بادشاہ، ایک خلیفہ کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کے لوگ جب کمزور پڑنے لگے اور اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوجی طاقت زیادہ تھی، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی بھی حق ثابت ہونی تھی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کتاب میں ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری میں بنتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 7 ہجری میں ہوتا ہے. 26 رجب، تاریخ یاد رکھیے گا، 26 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں انتقال کرتے ہیں. کل مدت خلافت رہی تقریباً 20 سال. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں سن 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا. لوگوں سے رائے لی تھی، اور سب سے پہلے بات جو جنہوں نے کہی تھی، جنہوں نے مشورہ دیا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. اب سوال ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیوں کیا؟ یہ سوال ہے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے رائے لی اپنے بیٹے یزید کے بارے میں، تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، بہت سارے لوگوں نے مشورہ نہیں دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ولی عہد چونکہ مقرر کر چکے تھے، اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ انہوں نے ولی عہد مقرر کیوں کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ہیں۔ دو صحابی نے اعتراض بھی کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ اعتراض کیا، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے۔ اس بنیاد پر اعتراض نہیں تھا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، خلافت سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ اعتراض اس بنیاد پر تھا کہ آپ جو طریقہ کر رہے ہیں یہ کہیں تسلسل نہ پکڑ لے کہ ہر بادشاہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا لے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال محترم ہے۔ قرآن جو کاتبان وحی لکھا کرتے تھے ان میں سر فہرست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ یزید پر بات کرتے کرتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں غلط بولنے لگتے ہیں، معاویہ ایسے تھے، معاویہ ایسے تھے، ویسے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا، خلیفہ بنا دیا، بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت کے حالات کیا تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اشرف لوگوں کے مقابلے میں کم افضل آدمی کو اگر خلیفہ بنایا جائے، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، مثال سے سمجھیے تاکہ بات بالکل سامنے ہو اور واضح ہو جائے۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، میں کسی منہج کسی مسلک کو میں فرق میں نہیں ڈال رہا ہوں، جتنی بھی مسجدیں ہیں آپ تمام مسجدوں کے ذمہ دار اٹھا کر دیکھ لیجیے، کیا تمام مسجدوں کے ذمہ دار وہاں کے سب سے اشرف لوگ ہوتے ہیں، سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، سب سے اشرف لوگ ہوتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھ لیں تو ذمہ داری اسے دی جاتی ہے، ذمہ دار اسے بنایا جاتا ہے جو اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ مقدمہ ابن خلدون میں یہ بات لکھی ہے کہ دو بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا یا نامزد کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بنو امیہ جو تھے ان کے خاندان میں شروع سے بادشاہت کرنے کا ان کو تجربہ تھا، اس خاندان سے وہ تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ اتنی طاقتور خاندان تھی
کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا خلیفہ بنتا تو لوگ اس کے بارے میں آوازیں اٹھاتے. یہ ابن خلدون نے وجہ بتائی ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 7 ہجری 26 رجب کو ہوتا ہے. اس کے 2 دن بعد اس کا بیٹا یزید زمام خلافت میں بیٹھ جاتے ہیں.